کس طرح آپ اپنے آپ کو ایز اے سولو فری لانسر سے ٹرانزیشن کرتے ہیں ایجنسی میں؟ آپ کو ایجنسی کریشن کے پروسیس میں کن بزنس ماڈل کو فالو کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے اپنے ٹیم کو کس طرح مینیج کرنا ہے؟ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایجنسی ماڈل سے ریلیٹڈ دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ جب بھی آپ اپنا ایجنسی اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ فل ٹائم ایجنسی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کچھ باتوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس آلریڈی جو سرپلس پروجیکٹس ہیں وہ کتنے ہیں، آپ نے ان پروجیکٹس کو کن ٹولز پہ اسائن کرنا ہے، کہاں سے آپ نے فری لانسرز کو یا ایجنسی ممبرس کو ہائر کرنا ہے۔ آپ نے آئیدر ان کو فکس پرائس پہ ہائر کرنا ہے، آپ نے سیلری وائز ہائر کرنا ہے یا پروجیکٹ وائز ہائر کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ایزی ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ نے چیک آف کر لی، تو پھر آپ کے لیے ڈیسیجن لینا کافی زیادہ سمپل ہو جائے گا۔ ابھی جو ہم بزنس ماڈل ڈسکس کریں گے ایجنسی کا، وہ ورچوئل ہوگا۔ فزیکل جو بزنس ماڈل ہے وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم الگ سے ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ ابھی میں خود جو ایجنسی رن کر رہا ہوں ورچوئلی ہے، ورک فرام ہوم ہے، کوئی بھی فزیکل آفس نہیں ہے، کوئی بھی ٹیم ممبر فزیکلی کام نہیں کرتا، جس کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ گھر بیٹھ کے ہی کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب سرپلس پروجیکٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے، شروع میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آؤٹ سورسنگ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ آؤٹ سورسنگ کے بارے میں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو آلریڈی یہاں سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں اور آؤٹ سورسنگ کس طرح کام کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو جب آپ آؤٹ سورسنگ سٹارٹ کریں گے، 5 to 10 پروجیکٹس آپ کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ ریڈی ہے کہ آپ ٹرانزیشن کریں ایجنسی میں۔ تو ایجنسی میں ٹرانزیشن کے دوران آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس سرپلس پروجیکٹس آتے ہیں تو آپ نے ان کو کسی سے کروانا ہوتا ہے، آپ خود نہیں اس کو ہینڈل کر لیتے۔ لیکن آپ کے پاس 3 4 یا 5 فری لانسر آ جائے یا ٹیم ممبرز آ جائے، اس کے بعد آپ ان کو مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا جو پرائمری کام ہے وہ بزنس جنریٹ کرنا ہے، بزنس لے کے آنا ہے، نہ کہ وہ پھر جو ٹیڈیس کام ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ 80% 90% آپ کام نے اور سے کرانا ہے، باقی 10% 20% جو کام آپ کے جو سکلز ہے ان کو پالش رکھنے کے لیے آپ نے خود کرنا ہے، باقی آپ نے ٹیم مینجمنٹ کرنی ہے، اپنے کلائنٹ ڈیلنگ کرنی ہے اور بزنس پروسیس کو لے کے آنا ہے۔ تو شروع میں جب آپ ٹیم بنائیں گے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ 4 سے 5 ٹیم ممبر سے زیادہ اگر ہو تو آپ ایک ایجنسی مینیجر یا بزنس مینیجر ہائر کریں، جو آپ کے بزنس کو بھی دیکھے اور پھر آپ کی ٹیم کو بھی مینیج کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایفیکٹیولی جو آپ کام خود کرے بزنس جنریشن کا وہ آپ کرتے جائیں گے اور آپ کی جو ٹیم کی مینجمنٹ ہے وہ وہی سے ہوتی جائے گی۔ تو آپ نے سسٹم کس طرح ان پلیس کرنا ہے، آپ نے جو بھی CRM یوز کرنا ہے، ٹاسک مینجمنٹ ٹول یوز کرنا ہے، لیٹ سے ٹریلو ہے، اسانا ہے، کلک اپ ہے، اس طرح سلیک وغیرہ کمیونیکیشن کے لیے یوز کر سکتے، تو ایک سسٹم ان پلیس کرنا ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس جو بھی کام آتا ہے وہ اسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے دوران اسی ٹائم میں اسائن ہوگا، کسی بھی ڈیولپر کے لیے، کسی بھی ڈیزائنر کے لیے یا کسی بھی QA کے لیے۔ لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک کام آتا ہے تو بزنس مینیجر کا کام کیا ہوگا کہ وہ ٹاسک ڈیوائڈ کر لے کہ لیٹ سے جو انیشیل فیز ہے ڈیزائننگ کا، وہ جو UX کا گائے ہے یا گرل ہے وہ کیسے کرے گی، اس کے لیے ٹائم اسپین آپ نے ڈیفائن کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرانزیشن ہوگی وہ ڈیولپمنٹ کی ہوگی کہ لیٹ سے فرنٹ اینڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح کی ہوگی، جو آپ کی بیک اینڈ کی ٹیم ہے وہ کس طرح کرے گی۔ تو ہر ایک کے لیے جو میجر رول ہے وہ ڈیفائن ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ ٹاسک کرنے ہیں۔ تو وہاں پہ جس طرح ٹاسک اسائن ہوں گے، جیسے جیسے وہ سارا پروسیس ہوگا کہ کون سا پروسیس ان پینڈنگ ہے، کون سا کمپلیٹڈ ہو گیا، تو وہی ساری جو آپ کے ایک کمپلیٹ سنیپ شاٹ سا بن جاتا ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی لیٹ سے 3 منتھس کا ایک پروجیکٹ ہے، 1 منتھ کے بعد ان کے پاس آپ رپورٹ شیئر کر سکتے ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں اچیو کر لی، یہ روڈ بلاکس ہے اور یہ ساری ابھی پینڈنگ ہے اور اس پہ ہم اس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی ایک اچھا سا اسموتھلی سا پروسیس ہے، وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن ان پروسیس کو رن کرنے کے لیے آپ نے جو پیمنٹ میتھڈ ہے، آپ نے جو ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ پہلے سے ہی طے کرنا ہے کہ لیٹ سے جب آپ ہائرنگ کریں گے، شروع میں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آؤٹ سورسنگ کرے، پروجیکٹ وائز کام کرے۔ لیکن جب آپ کچھ پروجیکٹس کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ لیٹ سے اس پروجیکٹ میں آپ کو کتنے پیسے بچ رہے ہیں اور کون سا جو بزنس ماڈل ہے زیادہ آپ کے لیے ورک کر رہا ہے، تو آپ آئیدر پروجیکٹ وائز ہی اس کو رکھے، فکس سیلری وائز کر لے، یا پھر اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹس ہے ان کی آپ پروفٹ شیئرنگ کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے $100 کا ایک پروجیکٹ آتا ہے تو ڈیولپر کو آپ کتنے دیں گے، ڈیزائنر کو کتنے دیں گے، اور جتنے بھی باقی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو کتنے پیسے ملیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے BD کا بھی ایک ٹیم رکھا ہوا ہے جو آپ کو بزنس پروسیس لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی جو پروفٹ شیئرنگ کا پروسیس ہے ان کو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ کے کلیئر کٹ پروسیس ہوں گے اتنا ہی آپ کا جو ایجنسی اکاؤنٹ ہے وہ ایزی اور اچھے طریقے سے چلے گا۔ اس طرح کمیونیکیشن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کی اگر کمیونیکیشن اچھی ہے تو وہی آپ کو پروجیکٹ ون کروا سکتی ہے، لانگ ٹرم پہ لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن نہیں ٹھیک تو وہی والا لانگ ٹرم جو پروجیکٹس ہے وہ آپ کا اس کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ تو آپ نے کمیونیکیشن نہ صرف اپنے ٹیم کے اندر اچھی
اچھی رکھنی ہے بلکہ کلائنٹ کے ساتھ بھی رکھنی ہے. تو جتنی زیادہ افیکٹولی کمیونیکیٹ آپ اپنے ٹیم کے ساتھ کریں گے اس حساب سے وہ ٹرانزیشن ہوگی, وہ اسی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ بھی ہو جائیں گی. تو آپ نے کمیونیکیشن پہ خود کام کرنا ہے, کلائنٹ کی جتنی بھی ہینڈلنگ ہے وہ خود آپ نے کرنی ہے, یا پھر جو آپ کی جو ٹیم کی کمیونیکیشن ہے وہ بزنس مینیجر کے تھرو کروانی ہے. تو اس کے بھی آپ نے لازمی وہاں پہ ساری چیزیں لینی ہے کہ کیا پروگریس ہے کیا پروگریس نہیں ہے, تاکہ جب آپ ٹیم میٹنگ کر رہے ہو یا جب کلائنٹ کی میٹنگ کر رہے ہو تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو آپ نے آپٹومائزیشن کرنی ہے اپنے ٹائم کی, آپ نے ڈیلیگیشن کرنی ہے. 70-80% آپ نے جتنے بھی ٹاسک خود کرنے تھے پہلے وہ ابھی آپ نے باقی جو ایجنسی کے ٹیم ممبرز ہے یا آپ نے جو آؤٹ سورسنگ کی ہوئی ان سے کرانی ہے. تو جب یہ والا جو پروسیس آپ کا اسموتھلی ہوگا تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسی حساب سے آپ کا ایزیلی ٹرانزیشن ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لٹ سے آپ نے ابھی جو ٹیم ممبر ہے ان کو فکس سیلری پہ رکھ لیا ہے, تو آپ نے کم سے کم اپنے جتنے بھی ایکسپینسز ہے جو منتھلی آپ ان کو پے کر رہے 6 to 12 منتھس کو سیو کرنا ہے. کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی حالت ہو, ایسا نہ ہو کہ لیٹ سپوز آپ کے جو پائپ لائن میں پروجیکٹس لگے ہوئے وہ کم ہو جائے یا ان کی جو کلائنٹ کی جو آؤٹ سورسنگ وغیرہ ہے وہ بھی کم ہو جائے, تو پھر آپ کو جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو کوئٹ کرنا پڑے. تو آپ ایسا نہ کریں, جو آپ کے پاس اچھے ٹیم ممبرز ہیں ان کو ریٹین کرے اور اپنے پاس 6 to 12 منتھس کا جو رن وے ہے وہ لازمی رکھے, تاکہ ان کیس آپ کے پاس کوئی پروجیکٹس نہ ہو اور نیو پروجیکٹس کے لیے آپ اگر محنت کریں تو وہ پروجیکٹس کے لیے جو آپ کے پاس فری لانسرز ہے یا جو آپ نے ٹیم ممبرز رکھے ہوئے ان کو آپ ریٹین کر سکے. تو آپ نے بجٹنگ اچھی طریقے سے کرنی ہے, اپنے جتنے بھی فری لانسر ہیں ان کو ٹائم پے کرنا ہے, ان کو جتنا ہو سکے کلیئر اور شارٹ ساری طریقے سمجھائے کہ جو بزنس ماڈل ہے وہ اس طرح کام کرے گا, ہم پروجیکٹ وائز بھی کام کریں گے تو اس طرح ہوگا. جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ کائنڈلی آپ وہاں سے ڈیٹیل میں ان کو سمجھا دیجیے گا, اور ہو سکے تو ان سے NDA بھی سائن کروا دیجیے گا, یا بھی جو آپ کی ایجنسی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو گئے کہ کس بہاف پہ ان کو ہائر کر رہے, اور جو بھی ٹیکسیشن اور جو بھی ساری چیزیں ان کو آپ جتنے بہتر طریقے سے کریں گے اس حساب سے وہ جتنی بھی مینجمنٹ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوگی وہ اچھی طریقے سے ہوگی. دیکھیں ابھی آپ کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ورچوئل ہے, فزیکل ہے نہیں کہ آپ کے پاس ٹیم ممبرز آتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ورچوئل ہی ہے. تو جتنا زیادہ بہتر اور افیکٹو آپ کا ورچوئل سسٹم ہوگا, سسٹم ان پلیس ہوگا, تب ہی آپ کا کام افیکٹولی ہوگا اور آپ اس کو لانگ ٹرم سسٹینیبل لے کے جا سکیں گے. اب میں نے دیکھے ہوئے جن ایجنسیز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ان کے 500+ ممبرز ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, وہ تھرو آؤٹ دا کانٹیننٹ انہوں نے ہائرنگ کی ہوئی ہے, اور ورک فرام ہوم ہی ہے سب کو, کوئی بھی فزیکل بزنس نہیں ہے ان کا, نہ کوئی ان کا فزیکل آفس ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریموٹلی ہی مینیج ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک سسٹم ان پلیس کیا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ سسٹم کے تھرو ہی ہو رہا ہے. اسکرم ماسٹر ہے وہ سب کو اپنے اپنے جو ٹاسک ہے وہ اسائن کرتے ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہے, پروڈکٹ مینیجر ہے, وہ تو خیر کافی بڑی کی ہیرارکی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اتنے بڑے اسکیل پہ میسیولی بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں ملینز آف ڈالر کے, تو وہ مینیج ہو رہے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ افیکٹولی ہو رہا ہے. تو آپ بھی اگر اپنا ایک ایجنسی اکاؤنٹ بنا رہے, آپ ایک ایجنسی ماڈل پہ جا رہے, تو آپ بھی اس کو بھی افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بزنس ماڈل ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح آپ نے اس کو لے کے جانا ہے, وہ آپ کو کلیئر کٹ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جو سسٹم ہے آپ کا وہ پروسیس میں ہونا چاہیے, آپ کے جو بجٹنگ ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے, آپ کے سیلس کے جو پائپ لائنز ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے پروجیکٹس ان ہینڈ ہے, کتنے پروجیکٹس آنے والے ہیں, اور کتنے پروسپیکٹیو کلائنٹ ہے جن کو آپ ریچ آؤٹ کر چکے ہیں اور وہ آپ کے پاس پائپ لائن میں آنے والے ہیں. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا اگر سارٹیڈ ہوگا تب ہی آپ اس کو ایز اے لانگ ٹرم ایجنسی لے کے جائیں گے, نہیں تو آپ اس طرح ہی ہوگا کہ 2 3 4 5 6 مہینے سال گزاریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کے فری لانسنگ اور سولو فری لانسنگ کی جرنی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر اسی ریبٹ ہول میں آ جائیں گے. تو آپ نے جب بھی ایجنسی اکاؤنٹ میں ٹرانزیشن کرنا ہے کانلی ان پوائنٹس کو لازمی یاد رکھے گا, تاکہ جب بھی آپ ایجنسی اکاؤنٹ بنائیں تو آپ کو سسٹم ان پلیس کرنے کا جتنا بھی ایک روڈ میپ ہے یا جتنے بھی آپ کے بلو پرنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہو, اور آپ کو ایس سچ کوئی ایشو نہ فیس کرنا پڑے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم فزیکل ایجنسی کریشن کے پروسیس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے, کمنٹ ہے, تو آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے, فیس بک اور لنکڈ ان پہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے, فیس بک اور لنکڈ ان کے علاوہ بھی آپ ڈائریکٹلی کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. ملتے ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.